بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کرو ان پر یا انہیں پڑھ کر سناؤ نبأ ابنئی آدم، آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں، بالحق، سچی خبر۔ اذ قربا قربانا، جب قربانی دی ان دونوں نے، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ قال لأقتلنک، کہا، یہ اس کالا سے مراد اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کو کہا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، دوسرے نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا، ان کے بطن سے 20 حمل سے 40 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 20 حمل سے 40 بیٹے بیٹیاں، اور سب کے بعد میں اکیلا ایک عمل ہوا جس میں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اکیلے تنہا پیدا ہوئے۔ اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایک ہی وقت میں چونکہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوا کرتے تھے، بیٹا اور بیٹی، اور وہ آپس میں ایک حمل میں پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی جو ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے، اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی جو ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے، اور ان کے وہ بہن بھائی نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ صرف آدم علیہ السلام تھے اور حضرت حوا تھیں، بس انہی سے پھر آدمیت چلی ہے، انسانیت آگے چلی ہے، اور کوئی تو تھا نہیں جی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والے بھائی کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ رشتہ جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آدم علیہ السلام کے یہ حضرت حوا کے بطن سے قابیل اور اقلیمہ یہ پیدا ہوئے، یہ آپس میں بہن بھائی تھے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد حابیل اور لیوا یہ پیدا ہوئے ایک حمل سے، تو یہ آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس نے اتفاق کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ جو تھی وہ زیادہ پیاری تھی، خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لیوا جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب اصول کے مطابق اقلیمہ کا نکاح لیوا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا،
اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. جی، قابیل کا لیوا کے ساتھ، حابیل کا اقلیمہ کے ساتھ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ، حابیل کا قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح ہونا تھا. لیکن چونکہ اقلیمہ خوبصورت تھی تو قابیل جو تھا وہ اس کی نیت میں فطور آ گیا. اس نے کہا کہ جی میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تمہاری بہن ہے تو بہن کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ جی یہ آپ نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، کہ اس لیے کہ تھے تو وہ ایک ہی بطن سے نا. کہا اس طرح تو وہ بھی تو میری بہن ہے. جی، تو اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت نظام قدرت اس طرح کا تھا کہ ایک بطن سے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی تھے، وہ ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے تھے. دوسرے بطن سے نہ، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے وہ ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے تھے. کہا کہ جی میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. کہا یہ دستور آپ نے خود ہی گاڑ لیا ہے، اللہ کا حکم تو کوئی نہیں ہے. جی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو کہ قربانی دو تم دونوں. اس وقت میں کیا تھا کہ قربانی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ذبح کیا جاتا تھا اور قربانی کر کے تو پھر اس کو کھایا جاتا تھا، یہ معاملات نہیں تھے. اس دور میں قربانی اس طرح کی ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز قربانی کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر رکھی جاتی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی نا، تو آسمان سے سفید رنگ کی آگ جو ہے نا وہ نمودار ہوتی تھی اور اس کی قربانی کو وہ جلا کے راکھ کر دیتی. جس کی قربانی جل جاتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. جس کی قربانی جلتی نہیں تھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. کہا کہ جی پھر اگر فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو پھر تم دونوں قربانی کرو. تو قربانی سے مراد کوئی بھی چیز راہ خدا میں قربان کی جا سکتی ہے. اس قربانی میں کوئی قید نہیں ہے کہ جانور ہی قربان کرو. ٹھیک ہے، اب یہ جو تھے نا، جو قابیل تھا اس کا جو ہے نا کاروبار اور معاملات اس کے جو تھے نا وہ تھا، یہ کھیتی باڑی کرتا تھا قابیل جو تھا. حابیل کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ جانور مال مویشی جو ہے نا وہ ان کو چرایا کرتے تھے حابیل جو تھے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کی قربانی جو ہے نا وہ قربانی کرنے کے لیے وہ بندہ پیش کرتا ہے. حابیل نے قربانی کے لیے ایک اچھا نفیس خوبصورت جو مینڈا تھا نا وہ جناب علی قربانی کے لیے وہ لے گئے. اور قابیل جو تھا چونکہ اس کا ذریعہ معاش اور اس کا مشغلہ جو ہے نا وہ یہی تھا کھیتی باڑی، اس نے کیا کیا کہ ردی قسم کی جو وہ تھی نا یہ گیہوں گندم، جی، تو ردی قسم کی گندم کے اوپر سے سٹے اتار کے نا تو باقی وہ جو سٹا بچ جاتا ہے، جو بالی جو بچ جاتی ہے جس سے پھر بعد میں وہ توڑی بھی بنتی ہے، جی، تو وہ بالیاں جو ہے نا وہ اس نے جمع کی، کہا کہ میں یہی قربانی کے لیے رکھوں گا. اب ویسے تو دیکھا جائے تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آگ جو ہے نا وہ جلدی اثر کرتی ہے،
جی اب ایک ہی جگہ پہ ادھر قابیل کی قربانی یعنی کہ وہ اپنا ردی مال وہ پڑا ہوا ہے، اور ایک سائیڈ پہ حابیل کی قربانی یعنی کہ وہ مینڈا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آسمان سے ایسے آگ سفید رنگ کی نمودار ہوئی ہے، تو بجائے اس کو جلانے کے جس کو آگ پڑنے کا زیادہ جو ہے نا وہ چانس تھا، تو حابیل کی قربانی کو جلا دیا گیا. بعد نے کہا کہ اس آگ نے ایسے وہ مینڈا جو ہے نا وہ اٹھا لیا آسمان پہ، اور بعد میں وہی مینڈا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے وقت جو جنت سے لایا گیا تھا، یہ وہی مینڈا تھا. ٹھیک ہے، البتہ واللہ عالم بالصواب. تو اب ہوا کیا کہ یہ فرمایا گیا نا اذ قربا قربانا، جب قربانی کی دونوں نے، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. جب قبول ہو گئی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے قربانی جب پیش کر دی ہے تو جس مقصد کے لیے پیش کی ہے اس کو وہ قبول بھی کر لیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قربانی قبول نہیں کی ہے اور اس کی قربانی قبول کر لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب لیوا کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کا نکاح جو ہے وہ اکلیمہ کے ساتھ ہوگا. لیکن وہ قربانی کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور زیادہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا، اور پھر قال لأقتلنک. ٹھیک ہے، اب اس نے جو ہے حابیل کو دھمکی دی. اس نے کہا کہ جی یہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی ہے؟ اب قربانی بے شک قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن تم نے اکلیمہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. اکلیمہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ میں ہی نکاح کروں گا. اگر تم نے نکاح اس کے ساتھ کیا تو لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا حابیل نے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ یہ قربانی قبول نہ ہونا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی، کہ میں نے تو جا کے اپنے جانور کو مینڈے کو تو نہیں نا آگ لگائی، اور تمہاری قربانی کو میں نے تو نہیں نا بچایا، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے کہ نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں سے. کہ قربانی کرتے وقت تو تمہاری نیت ہی نہیں تھی قربانی کرنے کی. اس سے یہ بھی پتہ چلا جو ردی مال ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں اگر خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جی اصل چیز پرہیزگاری ہے. قربانی کرتے وقت تو تمہارے اندر جو فطور چل رہے تھے، تمہارے اندر پرہیزگاری کا، تقوی کا جو ہے نا وہ کوئی پہلو نہیں تھا، اسی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، وہ میری قبول ہو گئی ہے. میں نے قربان جو ہے نا وہ قربانی پیش کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے مجھے قبول ہے. تو میری نیت یہ تھی پرہیزگاری کی، تقوی کی، تمہاری یہ نیت نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، البتہ اگر تو بڑھائے میری طرف، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ،
لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، یہ اس نے کہا حابیل نے کہا، اس نے کہا تھا نا میں لاقتلنک، تجھے قتل کر دوں گا۔ آگے حابیل نے یہ جواب دیا اس کو کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ میں نہیں آگے بڑھاؤں گا یدیہ اپنا ہاتھ الیکا تمہاری طرف، لیقتلنک تاکہ میں تجھے قتل کروں، ٹھیک ہے؟ یعنی تو قتل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ مجرم بن جائے گا، لیکن اس جرم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بن کے پیش ہوں گا کہ مجھے میرے بھائی نے جو ہے نا وہ قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ لہذا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہا کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جانوں کا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھے ڈر نہیں ہے اور تو مجھے قتل کرے گا، ظاہر سی بات تجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمک، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ، جی یہ ان تبوء کہ تجھے ہی لوٹے، میرا بھی اور تیرا بھی گناہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب میں کوئی اپنا مطلب تجھے قتل کرنے کے لیے کوئی ایسا عزم نہیں رکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی بخشے گا اور میرے گناہوں کو بھی تیرے کھاتے میں ڈال دے گا، اور تیرے گناہ جو ہیں وہ تو آلریڈی تیرے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، تو جہنمی ہو جائے گا، دوزخی ہو جائے گا قتل کر کے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس رغبت دی اس کو نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخی، قتل کی اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے؟ اس کے نفس نے اس کو رغبت دی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی، فقاتلہ، پس اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا وہ نقصان والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اب کیا تھا کہ جب اس نے اس کو دھمکی دی نا تو اب وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ابا حضور وہ ہمہ وقت گھر میں رہا کرتے تھے، تو ان کی موجودگی میں یہ کام وہ نہیں کر سکتا تھا کہ پکڑا جاؤں گا تو پھر بعد میں پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، یہ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی یہ گھر سے جائیں تو پھر میں جو ہے نا حابیل کو قتل کر دوں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پھر حج کے لیے روانہ ہوئے، اس کو موقع مل گیا، اس نے پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو جب قتل ہوا، قتل اس نے کیا، تو اب اس میں اختلاف ہے، اس وقت نہ سن تھے اور نہ مہینے تھے اور نہ دن تھے، کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ مقرر نہیں تھا، اس میں اختلاف ہے کہ کون سے سن میں کون سی تاریخ میں یہ قتل ہوا ہے۔ البتہ
حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دن منگل کا تھا، منگل کے دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منگل کا دن جو ہے یہ خون والا دن ہے، کہ اس دن جو ہے نا اپنا حضرت حوا کو حیض آیا تھا، جی حیض کی ابتدا جو ہے یہ منگل کے دن ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اسی دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور اس وقت آدم علیہ السلام کعبہ شریف کا حج کر رہے تھے، حج میں مصروف تھے۔ آپ نے وہاں پہ یہ منظر دیکھا جس دن یہ قتل ہوا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہندوستان کے علاقے میں جو ہے نا یہ قتل ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میں ہی غار حرا والی جو چوٹی ہے، پہاڑ ہے جو، اس کے پیچھے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اچھا، تو اس سے پہلے درختوں کے اوپر کانٹے نہیں ہوا کرتے تھے، درخت خاردار نہیں ہوا کرتے تھے، اسی دن درختوں پہ کانٹے لگ گئے، خاردار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے پھل فروٹ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی فروٹ نہ کڑوا ہوتا تھا، نہ پھیکا ہوتا تھا، نہ کھٹا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سارے ہی فروٹ میٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اسی دن سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اسی دن سے لے کر کچھ پھل جو ہیں وہ کڑوے ہو گئے، کچھ پھیکے ہو گئے، اور کچھ کیا ہو گئے، کھٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اور جس دن قابیل نے قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ گورا تھا، جیسے ہی اس نے قتل کیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آدم علیہ السلام اس وقت حج میں مصروف تھے، تو آپ نے وہاں پہ اندازہ لگا لیا کہ لگتا یوں ہے کہ کسی نے کسی کا خون کر دیا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام گھر واپس لوٹے، اب یہاں پہ یہ پہلے یہ سن لیں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پس بھیجا اللہ نے کوا، یبحث فی الارض، جو کھوتا تھا زمین کو یا زمین میں کھوتا تھا، لیوریہ، تاکہ دکھائے اس کو، کیف یواری، کہ کیسے چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا اعجزت، وہ بولا کہ ہائے خرابی، یا ویلتا، ہائے خرابی، اعجزت، میں عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، پس چھپا دیا اس نے اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من الخاسرین، پس وہ ہو گیا شرمندوں میں سے، جی شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ شرمندہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا، جی وہ تو اس کا ذہن ہی یہی تھا، اس کی پلاننگ تھی نا۔ شرمندہ اس وجہ سے ہوا، یہ اوپر ہے نا، قال یا ویلتا، خرابی ہے مجھے، یہ شرمندہ اس وجہ سے ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے نہ کوئی فوت ہوا تھا اور نہ کوئی قتل ہوا تھا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فوت ہی نہیں ہوا اور کسی کی قبر ہی نہیں بنی تھی، تو اس کو قتل کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے نا وہ ندامت اس بات کی ہوئی کہ میں اس لاش کا کیا کروں، اس کو کہاں پہ چھپاؤں. ٹھیک ہے، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نظام جو ہے نا وہ چلانا تھا نا قبر کا، کہ قبر کیسے کھودی جاتی ہے اور لاش کو اس میں کیسے دبایا جاتا ہے اور پھر اوپر مٹی جو ہے وہ کیسے ڈالی جاتی ہے. وہ نظام دکھانے کے لیے کوے نے آ کے اس کو تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. یہ ہے فبعث اللہ غرابین، کہ کوے کو بھیجا. کوا ایک مردہ کوے کو ساتھ لے کے آیا اور اس نے اس کو وہاں پہ رکھ کے تو پھر زمین کھودنے لگا. اس کے سامنے زمین کھود کے تو پھر کوے کو اس میں ڈالا، اوپر اس کے مٹی دے دی. اس نے یہ منظر دیکھا تو پھر وہ فاصبح من النادمین، اب وہ پچھتانے لگا. ٹھیک ہے، اور یا ویلتا، ہائے خرابی میرے لیے کہ میں اس کوے کے مثل بھی نہ ہو سکا. جی، کہ کوا جو ہے یہ مجھ سے زیادہ سیانہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ لاش کو جو ہے نا وہ کیسے دبانا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے. اس نے آگے مجھے بتایا، اس نے یہ ساری ترکیب کی ہے میرے سامنے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ لاش کو ایسے زمین کے اندر دبانا ہے. اس نے پھر جو ہے نا وہ زمین کھود کے تو حابیل کو اس میں ڈال کے تو اوپر مٹی دے دی. اب کیا ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام واپس جب لوٹے تو گھر میں حابیل کو نہ پایا. قابیل سے پوچھنے لگے، کسی اور سے نہیں پوچھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ قابیل جو ہے یہ حابیل کے حوالے سے دل میں بغض رکھتا ہے اور کوئی نیت جو ہے نا وہ اس کی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کیا پتہ جی. کہا کہ جی میں تم لوگوں کو گھر میں چھوڑ کے گیا تھا، میں تو ادھر نہیں تھا، تو میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں وہ کہاں ہے. کہا کہ مجھے آپ اس کی حفاظت پر مقرر کر کے گئے تھے. جی، تو کہا کہ پھر بھی اب وہ قتل ہونے کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سے پوچھنے لگے. کہا کہ تمہاری شکل کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو تم گورے تھے، اب کالے ہو گئے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے. تو یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے. اب بعد میں یہ قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا، عدن کی طرف چلا گیا. وہیں پہ جا کے اس سے جو ہے نا اپنی بہن سے ناجائز اور حرام کی اولاد جو ہے نا وہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، تو اور پھر ایک دن شیطان کا پھیرا پڑا پھر اس کی طرف. شیطان نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی تھی؟ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا وہ. تو وہ ظاہر سی بات ہے آگ ہی آگے تو قربانی کو جلاتی تھی، تو جس کی پوجا وہ کرتا تھا تو اس نے پھر اسی کی قربانی کو جلانا تھا نا. تو لہذا تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پھر کیا کیا، اس کے بعد سے لے کر آگ کی پوجا شروع کر دی. یعنی سب سے پہلے یہ جو ہے نا آتش پرستی جو ہے نا یہ قابیل نے کی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ میں نے بتایا نا کہ 40 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے.
تو قابیل کے فوت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے پیدا فرمایا. تو 40 بیٹے بیٹیاں تھے. تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت 40,000 ان کی اولاد تھی. ٹھیک ہے، 40,000 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ سارے ملا کے ان کی تعداد 40,000 بنتی ہے. اچھا، یہ جو تھا، یہ قابیل جو تھا، یہ پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ جب یہ بوڑھا ہو گیا، اسی کے بیٹے اس کو پتھر مارا کرتے تھے اور اسی کے بیٹے نے پھر اس کو قتل کیا ہے، قابیل کو. جی، برے کا انجام بھی برا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. من اجل ذالک، اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے. من اجلی ذالک، اس وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قاتل نفسا، یہ گو کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لکھ دیا. یعنی یہ تورات کی عبارت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے قرآن پاک میں. اب یہاں پہ نقل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ احکامات بنی اسرائیل کے بھی تھے، یہی احکامات مسلمانوں کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قاتل نفسا، کہ بے شک جو شخص جو قتل کرے ایک جان کو، بغیر نفس، بغیر بدلے کے، بغیر جان کے بدلے کے، یعنی قصاص میں نہیں، بغیر وجہ کے قتل کر دے، او فساد، یا فساد کرے، فی الارض، زمین میں. جی، فکأنما قاتل الناس جميعا، بس گویا کہ اس نے قتل کیا ہے تمام لوگوں کو. جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ وہی بات ہے نا. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے زندہ کیا اس کو، فکأنما احیا الناس جميعا، پس اس نے زندہ کیا پورے لوگوں کو، سارے لوگوں کو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی کسی نے کسی کی جان بچائی، جی، کوئی ڈوب کے مر رہا ہے وہاں سے اس نے اس کو بچا لیا، کوئی جو ہے کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے، درخت اوپر آ کے اس کے اوپر گرنے لگا ہے، اس نے اس کو کھینچ لیا، دیوار اس کے اوپر گرنے لگی ہے، اس نے اس کو کھینچ لیا. جی، گاڑی میں حادثہ ہو گیا اور وہاں سے اس نے اس کو بچا لیا کہ مزید یہ اس کے اندر رہا تو مر نہ جائے کہیں. جی، یا اور کسی حوالے سے کسی نے کسی کی بھی جان بچائی تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس آئے ہمارے رسول، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک بہت سے ان میں سے بعد اس کے زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں، جزاء الذین، کہ بدلہ ہے ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں. اب اس میں مفسرین نے لکھا، ایک تو یہ اوپر جو چیز ہے
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے جو ہیں یعنی کفار ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا تم بدلہ لو ان کا۔ انما جزاء الذین ویسعون فی الارض فسادا، اور جو زمین میں یا ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی فساد سے مراد یہ ہے کہ یہ کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے نا، ڈاکہ پڑ جاتا ہے جی، یہ ڈاکو جو ہے، ایک تو چوری چکاری ہے نا، وہ تو اور چیز ہے، بس وہ صرف مال اپنا لیا اور چلے گئے۔ یہ ڈاکو جو ہوتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ دوسرے کی جان کی بھی جو ہے نا وہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مال بھی بٹورتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، خوار بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ان یقتلوا، یہ کہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو ہے مال نہیں لیا، صرف قتل کیا ہے، تو ان یقتلوا، اس کے بدلے میں قتل کیے جائیں گے، او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، یا انہوں نے کیا کیا ہے کہ مال بھی بٹورا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لحاظ تو پھر وہ کرتے ہی نہیں ہے نا اس موقع پہ، بعض اوقات وہ مال بھی لے لیتے اور کوئی مزاحمت کرتا ہے، اگلا بندہ جو ہے جو مجبور ہے وہ مزاحمت کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یار کیوں لے رہے ہو یار مال، یار میرے پاس کوئی نہیں ہے یار، ایسی کوئی بات کر دے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں جی کہ تم نے ایسے کہا کیوں ہے، وہ پھر مال بھی لیتے ہیں اور پھڑکا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر صرف قتل کریں مال نہ لیں تو پھر ان یقتلوا ہے، وہ قتل کیے جائیں گے، او یصلبوا، اگر مال بھی لیں اور قتل بھی کرے تو پھر ان کو سولی دی جائے گی، ان کو لٹکایا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو لٹکایا جائے گا، سولی دی جائے گی سر عام سب لوگوں کے سامنے۔ او تقطع ایدیہم، یا ان کے ایک طرف سے ہاتھ، یعنی نہ انہوں نے تذلیل کی ہے، نہ انہوں نے جو ہے اپنا مال لوٹا ہے، ٹھیک ہے، صرف انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہے، ٹھیک ہے، ڈرایا دھمکایا، دھمکیاں دی ہیں انہوں نے۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان کا ایک طرف کا ہاتھ، دایاں ہاتھ ان کا کاٹ دیا جائے گا، وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس کی مخالف سمت کا کہ پاؤں کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کا پاؤں یہ کاٹا جائے گا ان کا۔ او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ملک بدر کر دیے جائیں، شہر بدر کر دیے جائیں، یا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یعنی اگر وہ کریں صرف پریشر ڈالیں اور ان کو جو ہے نا وہ راستہ روکیں ان کا، ٹھیک ہے، راستہ روکیں، تو پھر کیا ہے، پھر ان کو جو ہے نا وہ یا جیل میں ڈال دیا جائے گا تو یا پھر شہر بدر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے خزي فی الدنیا، دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی یہ سزائیں جو ہیں یہ صرف دنیاوی سزائیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. لیکن فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ جو توبہ کریں اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم کہ قدرت پاؤ تم ان پر، یعنی ان کو سزا دینے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، یا سزا دینے کے بعد وہ جو ہے توبہ کر لیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آگے چلیں نا جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، ٹھیک ہے، وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک وسیلہ جو ہے وہ جائز بھی تھا، اور لوگ باقاعدہ حضرات انبیاء کرام اور اللہ کے بزرگوں کا، اللہ کے صالحین کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے بھی وسیلے کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی کسی نے بھی وسیلے کا انکار نہیں کیا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. جب بھی ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی نا، تو انہوں نے سنا ہوا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی یہ صفات ہیں، وہ اللہ کے محبوب جو ہیں وہ نبی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، اور ان کا بڑا مقام عرفہ والا، وہ امام الانبیاء ہوں گے، تمام نبیوں کے امام ہوں گے. وہ ساری صفاتیں جو ہیں نا وہ اس میں پڑھی تھیں. تو جب ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں تو وہ حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تو پھر حضور کے نام پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ظاہری حیات میں تشریف فرما تھے ان کے پاس، تو ان کو تو پھر وسیلہ کی ضرورت نہیں تھی نا، حضور کی بارگاہ میں آ جا کرتے تھے اور آ کے مناجات اپنی جو ہے نا وہ پیش کیا کرتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، بارش نہیں ہوئی ہے تو وہ حضور کا نام لے کر حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے. کوئی بھی اور مشکل ہوتی، حضور کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ سے التجا کیا کرتے. تو حتیٰ کہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ پیش ہوئے، کہا کہ جی بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، خشک سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، تو آپ مہربانی فرمائیں. انہوں نے کیا کہا کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک سے اوپر جو اوپر محراب ہے نا، اوپر نا اپنا گنبد ہے جی، تو گنبد کے جو ہے نا گنبد میں سے ایک سوراخ کرو گے
یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا. تو حضور کا جب رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہو جائے گا تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر میں ہے تو اب رابطہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد شریف جو ہے نا، سبز گنبد، اس میں ایک کھڑکی بھی ہے جی، وہ آج بھی موجود ہے. وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے وہ سوراخ کروایا تھا گنبد میں سے، تو وہ سعودی حکومت نے اس کو بند نہیں کیا، بھرا نہیں ہے، بلکہ کھڑکی بنا دی ہے اوپر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جب سوراخ کیا، جیسے ہی سوراخ ہوا آنن فانن بارش آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی وسیلہ کے قائل تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اب یہ رہا معاملہ کہ یہ وسیلہ کا انکار یہ کس نے کیا اور کہاں سے شروع ہوا؟ جی، سب سے پہلے ابن تیمیہ جو تھا نا، اس نے وسیلے کا انکار کیا ہے. سب سے پہلے یہ وہ شخص ہے جس نے وسیلہ کا انکار کیا. اس نے کہا کہ وسیلہ انبیاء اولیاء اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. جی اللہ تبارک کو ڈائریکٹ مانگنے، ہمارا جو ہے نا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگا نہیں جا سکتا، مانگنے میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو رد فرما دے. اگر ہم اس کے پیاروں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہی صحیح. جی مطلب اگر اس کے پیاروں کا جو ہے نا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ہماری مناجات جو ہے یہ قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا، کلیئر فرما دیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وسیلہ جو ہے یہ ڈھونڈو. اور بھی مقامات قرآن پاک میں اور مقامات میں بھی وسیلہ کے بارے میں حکم موجود ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ لو ان لهم، اگر تحقیق لہم ان کے لیے ہو جائے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، یعنی کافر جو ہے جو کچھ زمین میں ہے نا وہ سارے کا سارا ان کا ہو جائے نا، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مثل بھی ان کا ہو جائے، یعنی جتنا بھی زمین میں ہے سارا ان کا ہو جائے اور اس سے بھی ڈبل ان کا ہو جائے، مَعَهُ، اس کے ساتھ ہے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کا، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کافروں کو دے دیا جائے اور اس سے بھی ڈبل بھی ان کو دے دیا جائے، اور وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے. لیکن فرمایا ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ٹھیک ہے، والا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے کہ جی نکل جائیں من النار، آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے اس سے،
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور اور چورنی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ پیچھے جو ہے نا وہ زانی کے بارے میں ذکر ہوا تھا نا، وہاں پہ عورت کا ذکر پہلے ہوا ہے، مرد کا بعد میں ہوا ہے۔ الزانیۃ والزانی، یہاں پہ مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ، عمومی طور پر چور مرد ہی ہوتا ہے جی، عورتیں کم ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکو جتنے بھی ہوتے ہیں یہ زیادہ تر عمومی طور پر یہ مرد ہوتے ہیں۔ تو ان کی گینگ میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈاکہ ڈالنے والے، کیونکہ یہ کام باہمت لوگوں کا ہوتا ہے نا جی، تو یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے نا ذرا، تو وہ اس وجہ سے مردوں کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اور وہاں پہ الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر بعد میں مرد کا ذکر، زانی عورت اور زانی مرد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ زنا کی رغبت اور زنا کی دلچسپی جتنی عورت کو ہوتی ہے مرد کو نہیں ہوتی، اس وجہ سے عورت کا ذکر وہاں پہ پہلے کیا گیا ہے، اور یہاں پہ چور کا ذکر پہلے ہے اور چورنی کا بعد میں۔ اچھا، فرمایا کہ ان دونوں کے ہاتھ، اگر چور ہو مرد یا عورت ہو، ہاتھ ان کے کاٹو، جزاء بما کسبا نکال من اللہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو کیا انہوں نے، کسبا، نکال من اللہ، عذاب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پس جو توبہ کرے بعد اس کے ظلم ہی، اس ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ رجوع فرمائے گا اس کی طرف۔ ٹھیک ہے، اللہ رجوع فرمائے گا اس کی طرف۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر تو توبہ کر لے تو اس کی سزا نہیں ہے دنیا میں، یہ اس سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو توبہ کرے اور سنوارے اپنے آپ کو، اصلاح کر لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع فرما لے گا اس کی طرف، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ وہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا رکوع پورا جان دو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول لا يحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو، یا نہ غم میں ڈالیں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا، اور من الذین قالوا آمنا، وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں تم ایمان لائے، نہیں وہ ایمان لائے، قلوبہم، اپنے دلوں سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ منافق لوگ جو ہے، نیچے کافروں کا ذکر ہے، یعنی پہلے اس کے کافروں کا ذکر ہے، یعنی جو کافر جلدی کرتے ہیں کفر میں، وہ بھی آپ کو نقصان نہ دیں، اور
منافق لوگ وہ بھی آپ کو نقصان نہ دیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور نہ وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ آپ کو نقصان دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انہی کا ذکر ہے، یہ جو معاملہ تھا نا وہ فدق کے یہودی، ان میں سے ایک شخص نے یعنی شادی شدہ مرد نے شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کر لیا، تو وہ اب تورات میں جو سزا شادی شدہ زانی کی تھی مقرر اور جو لکھی ہوئی تھی وہ تو رجم تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جی مطلب کسی طریقہ سے محمد رسول اللہ کے پاس جو ہے نا یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں تو شاید ہماری کوئی اس سزا میں تخفیف ہو جائے۔ اگر انہوں نے کیا کیا کہ جو تھے نا بنی قریظہ مدینہ میں جو رہتے تھے، تو یہ بھی مطلب تھے نا یہودی تھے نا، انہوں نے کہا کہ جی بندے انہوں نے بھیجے، جاؤ، خود نہیں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قریظہ کے پاس جاؤ، انہیں جا کے تو وہ معاملہ جا کے بتاؤ۔ تو وہ چونکہ مدینہ کے یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، محمد رسول اللہ بھی اہل کتاب ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ جانتے پہچانتے ہیں اور ان کی بات کو سنیں گے وہ، تو انہیں جا کے کہنا کہ تم جا کے یہ سوال کرو، جا کے پوچھو کہ جی شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی رجم کرنا یہ سزا ہے، تو پھر تم جو ہے نا وہ اپنا آپ ظاہر بھی نہ کرنا، وہیں سے واپس آ جانا، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، وہاں پہ بھی کسی کو نہیں بتانا، نہ آگے بتانا کسی کو۔ اگر انہوں نے کوئی نرم سزا بتائی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا پھر آگے ہو جانا، بڑھ جانا آگے، وہ جی ہمارا معاملہ ہے، ہمارے قبیلے میں ایسے وہ فلاں بندے نے ایسے زنا کر لیا ہے، تو ہم اس وجہ سے ان کو لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے تو وہ مسئلہ پوچھا ہے، وہ ہمارا ہی معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے جو بتا دیا ہے لہٰذا ہم اس کو رجم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے گئے اور جا کے تو بنو قریظہ کے لوگوں سے جا کے ملے، ان کو ساتھ لیا، حضور کو جا کے پوچھنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سزا رجم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی رجم کرنا یہ کچھ نرمی شرمی نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ جو ادھر یہ سزا تو کوئی نہیں ہے رجم کرنا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حالانکہ وہ بندے جو فدق سے آئے تھے نا وہ ان سے پیچھے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے دیکھ لیا کہ وہ پیچھے کھڑے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ فدق میں سب سے بڑا عالم تورات کا کون ہے؟ جی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم سے مخاطب ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں جان گئے جی، کہ جی ہم ان کو لے کے آئے۔ کہا کہ جی وہ ابن سوریہ ہے، اس سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ، جا کے جس کو سب سے بڑا عالم تم کہتے ہو نا اس کو لے کے آؤ۔ وہ گئے اور اس کو جا کے بتایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو بلایا گیا یہ وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آگے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تورات میں 7 قسمیں بھی دیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تورات کی قسم، ان کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قسمیں دیں۔ کہا کہ مجھے بتاؤ تورات میں شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے، زانی اور زانیہ کی۔ وہ قسمیں سن کرنا تو پھر مجبور ہو گیا صحیح بتانے میں۔ کہا کہ جی اس کی سزا تو رجم کرنا ہی ہے۔ کہا تمہارے یہ فدق سے لوگ ادھر آگے پوچھنے کے لیے تو انہیں کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہاں پہ تورات میں رجم کرنا اس کی سزا ہے، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کہا کہ جی وہ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک بادشاہ کے بیٹے نے زنا کر لیا، شادی شدہ تھا، بادشاہ نے کہا تھا کہ تم اس کی سزا جو ہے نا یہ رجم ہٹا لو، کسی طریقہ سے ختم کر دو یہاں سے، تو میں تم لوگوں کو بہت زیادہ مال و متاع دوں گا، پیسہ روپیہ دوں گا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بس اس کی باتوں میں ہم آ گئے اور رجم کی سزا جو ہے نا وہ ہم نے اس میں سے حذف کر دی ہے، ختم کر دی ہے، اس کی جگہ پہ ہم نے یہ سزا مقرر کر دی ہے، شادی شدہ زانی جو ہے وہ کیا اس کا منہ کالا کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا دیا جائے، جوتوں کا ہار ڈال دیا جائے، جی
تو زیادہ سے زیادہ اس کو کوڑے مار دیے جائے، یہ ہم نے سزا وہاں پہ ڈال دی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے تو بتا دیا کہ کچھ لوگ آ رہے، کچھ وہ آتے ہوئے کچھ منافقین کو بھی ساتھ لے آئے، تو فرمایا کہ کچھ کافر ہوں گے، کچھ منافق ہوں گے، کچھ اہل کتاب یہودی ہوں گے، سماعون للکاذب، تو جھوٹ خوب سنتے ہیں، سماعون للکاذب، سنتے ہیں للکاذب جھوٹ، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سزا رجم کرنا یہ ہمیں نہ بتائیں، ہماری مرضی کی کچھ سزا جو ہے نا یہ بتا دے، یعنی جھوٹ سننا چاہتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں اس قوم کی جو کیا ہے، جو دوسری قوم سے ہے، ٹھیک ہے۔ لم یاتوک، نہیں آئے وہ آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ، وہ کیوں آئے ہیں؟ یحرفون الکلمہ، اس وجہ سے کہ تبدیل کر دیں، بدل دیں کلام کو، من بعد مواضعہ، اس کی جگہ سے، ٹھیک ہے، وہ اور کسی وجہ سے نہیں آئے، اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ بدل دیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم یہ تو لے لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ دیے جائیں تو پھر بس بچو اسے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یعنی اگر ان بھیجنے والے یہود نے ان لوگوں کو یہ سمجھا کر بھیجا ہے، وہ بھیجنے والے جو تھے نا انہوں نے سمجھا کر بھیجا کہ اگر وہ ہماری مرضی کی سزا دیں تو پھر وہ سزا لے لو، قبول کر لو، اگر وہ مرضی کی سزا نہ دیں تو پھر نہ لو، فاحذروہ، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو نہ لو۔ وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور وہ جو ارادہ کرے گمراہ ہونے کا اس سے، یعنی فتنہ کا اس سے، یعنی گمراہ ہونے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز اللہ سے اس کا کچھ نہ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اس سے گمراہ ہونے کا، یعنی سزا جو ہے ملنے کے بعد بھی وہ قبول نہیں کریں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکاذب اکالون للسحت، بڑے سننے والے، سماعون للکاذب، سننے والے جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور کھانے والے ہیں کیا؟ حرام کو۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس اگر آئیں یہ تمہارے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لو، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پس اگر تم ان سے منہ پھیر لو، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہی معاملہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے فدق کے جو یہودی آئے تھے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر تم فیصلہ فرماؤ، فَاحْكُم بَيْنَهُم، فیصلہ کرو
درمیان ان کے انصاف کا. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور کیسے حکم بنائیں گے تجھے، یا کیوں کر فیصلہ چاہیں گے تجھ سے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس تورات ہے. تورات میں سارا یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ تیرے پاس آتے ہیں، جو ہے اے محبوب تمہارے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. فیہا حکم اللہ، اس میں حکم ہے اللہ کا. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر منہ پھیرتے ہیں بعد اس کے. ٹھیک ہے، پھر ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر منہ پھیر لیتے. وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے یہ لوگ مومنین یعنی ایمان والے.